وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ، بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں، فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچ جائے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی، قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے، یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آباء اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے۔ جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے، پوچھ رہے ہیں لوگوں نے، شکر کرو کہ پوچھ رہے نے۔ ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے ماما کہ تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا دے تھے لان کر، یہ دن دور نہیں جے۔ ابھی تو آپ سے یہ لازم پوچھتے ہیں نا سر، یہ وہ جس ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ یہ اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تو لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھرے؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا۔ یہ اسلام کی خدمات ہے جی۔ کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائے نا جی، کوئی لائے نا جی، اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جی، مزہ آ گیا تھوڑی گل تو، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو جو پڑھتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى
کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل لا اشہد، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا، قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے۔ قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے۔ یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا۔